بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے راہ بنا دی کہ ہم آج آن لائن بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ 24ویں پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم، اور اس 24ویں پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا ہدایات دے رہے ہیں اور کس کس چیزوں کے بارے میں ہمیں انفارم کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ کذب بالصدق وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کر رہے ہیں۔ کیا خبردار کر رہے ہیں؟ کہ بڑا ظالم کون ہوتا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں چھوٹے موٹے ظلم تو ہم سب کر ہی رہے ہوتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا موٹا ظلم تو ہو ہی رہا ہے بٹ بڑا ظلم بھی ہو رہا ہے۔ اور ان بڑے ظلم میں سے سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جھوٹ منسوب کرے، یہ کہیں اپنی باتوں کو کر کے کہ یہ اللہ نے فرمائی ہے، کسی بات کو اللہ کی کتاب سے جوڑ دے کہ فلاں اللہ کی کتاب میں بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انسان کو یہ لائق ہی نہیں ہے، انسان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے کسی بھی جھوٹی بات کو یا جھوٹے دعوے کو منسوب کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے ہمیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی کوئی شخص بھی جھوٹ منسوب نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے خاص طور پر یہ بھی عمل ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جھوٹ منسوب کرے کہ فلاں بات انہوں نے کہی ہے، فلاں بات حدیث ہے۔ اور اسی لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم اس کائنات کا یہی ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی بات میں جو ہے وہ غلط بات منسوب کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی غلط بات کو منسوب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے بارے میں تم وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسی باتیں کرنا علم کے منافی ہے، یعنی کہ علم انسان کو آگہی دیتا ہے، انسان کو اوپر چڑھاتا ہے، ایک طرف سے ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے، مگر جب درجہ بلند ہو، حق آ جائے، علم آ جائے، تو علم آ جانے کے بعد بھی کوشش اگر اس قسم کی باتیں کرتا ہے یا اس قسم کے عمل کرتا ہے تو وہ اللہ پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شخص حق کو مان تو رہا ہے مگر وہ اپنے طور پر حق کو توڑ موڑ کر پیش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو یا حق کو جانتا تو ہے بٹ مان نہیں رہا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھیں اور حق کو جھٹلائیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ثابت کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ کیسے کافی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کفایت کر دیتا ہے بندے کی ہر معاملے کے اندر۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں تو کیا یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے؟
اس کو ضرورت نہیں ہے انسان کی اس کی تکذیب کی یا اس کی تصدیق کی، اگر نہ بھی کرے تو انسان کو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں جب انسان سچا ہو تو اس سچ کو سامنے لانے میں اسی کی بھلائی ہے، اور جب وہ سچ کو سامنے نہیں لاتا اور انسان مسلسل جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹا ہی لکھ دیتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو سچے لوگ ہیں وہ متقی لوگ ہیں، انہی کی جزا بتائی گئی ہے، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے، ان کو کسی اور مزید سہارے کی ضرورت نہیں، جبکہ اللہ کا سہارا ہی کافی ہے۔ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں؟ ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو کہ جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے یا اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنے کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹالے نہیں ٹلنے والی۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں توحید کا سبق دے رہے ہیں، اور توکل بھی توحید کا ایک حصہ ہی ہے، اس لیے یہاں پہ فرمایا نا قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کافی ہو جائے گا، اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ الزمر میں توحید کا سبق جو ہے وہ ہمیں بارہا سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ پر ہی بھروسہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے بھی صرف اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ کیا، اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز اور مددگار نہیں مانا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، اور جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ دوسروں کو شفاعت کا ذمہ دار بنا رکھا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ شفاعت کر دیں گے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں خود کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان جب سو جاتا ہے تو سونے میں بھی انسان جو ہے وہ موت کا ایک مزہ چکھتا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ نیند بھی موت کی ایک بہن ہی ہے، اور انسان نیند میں موت کا ہی ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے کہ جب نیند کی حالت میں روح چلی جاتی ہے اور انسان اس وقت کوئی کام کاج نہیں کر پا سکتا، تو آپ دیکھیں بعض اوقات کہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات لوگ سوتے میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی روح واپس نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے تو ان کی روحیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں صبح اٹھتے وقت، اور جن کے لیے موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ان کی روح وہیں روک لی جاتی ہے۔
مقاتل کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں. یعنی کہ جو شخص اس بارے میں ذرا کنفیوژن کا شکار ہے کہ کیا پتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے اٹھائیں گے قیامت کے دن، تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے واضح نشانی ہے انسان کے لیے نیند کا آ جانا، اور کس طرح انسان جو ہے وہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں نا، ہم رات کو سوتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں، اللہم باسمک اموت و احیا، یعنی کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ جیتا اور مرتا ہوں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم جب صبح جاگ جاتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تو نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے ہمیں. تو آپ دیکھیں قیامت کے دن دوبارہ کیسے اٹھیں گے، ہمیں اپنی دین سے ہی پہچاننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں ہماری روحیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیتا ہے تاکہ ہم دوبارہ سے اٹھ جائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ قبروں میں بھی تو روحیں بھیج دے گا جہاں سے انسان دوبارہ اٹھ جائیں گے، قبروں سے باہر نکل آئیں گے، یعنی کہ اپنی نیند پوری کر کے وہاں سے اٹھ جائیں گے. تو بیسکلی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جو نیند ہے وہ نیند میں ہمیں ایک طرح سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ نیند بھی چھوٹی سی موت ہی ہے جس میں ہم دوبارہ اس سے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. کہو کہ خدایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل کب خوش ہوتا ہے اور کب غمگین ہو جاتا ہے، کس کے ذکر پر ہمیں بہت مزہ آتا ہے اور کس کے ذکر پہ ہم کہتے ہیں کہ بس بور مت کرو، بہت کر لی تم نے، بس ایک ہی باتیں تم لوگوں کے پاس کرنے کے لیے رہ گئی ہیں، ہر وقت جو ہے وہ تم لوگ ملانی ہی بنے رہتی ہو. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی دیکھیں کہ ہمارا کن باتوں پر، کن کے ذکر پر ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور کن کے ذکر پر ہمارا دل گھٹتا ہے یا دل گھٹ جاتا ہے. اپنی دلچسپیوں کا ہم خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں کہ کتنا اندر ایمان ہے، کتنا ہم اللہ کی باتیں سن کر کان لگاتے ہیں اور کتنا جو ہے ہم دنیا والوں کی باتوں کی طرف چل پڑتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ جب کسی بک سٹال پر جاتے ہیں تو ہم اسلامی کتب اٹھاتے ہیں یا اللہ کی باتیں ہم اٹھا کر پڑھنا چاہتے ہیں، یا ہم بعض اوقات صرف اور صرف ناولز اور صرف جو ہے وہ دنیا کی کہانیاں اور کہانی کی کتابوں میں دل لگائے رہے ہوتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سَوَاءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سامنے جو کچھ آئے گا اور جس کا انہوں نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا، وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کو وہاں لے جائے گا، حشر کے دن کھڑا کرے گا اور سارا کچھ حساب کتاب ہوگا، تو وہاں پہ سارے جو برے نتائج کے اعمال کی جو رزلٹ تھا وہ رزلٹ کھل کے سامنے آ جائے گا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جن چیزوں کو کہتے تھے کہ یہ ہنسی مذاق کی باتیں، یہ بس ڈرایا مت کرو، ہمیں سیریس باتیں مت کیا کرو، بس ہمیں تو فن میلا اور ہمیں تو ہاں ہاں ہی وہ چاہیے. تو آپ دیکھیں یہ آیت جو ہے یہاں پر ہمیں ایک طرح سے جھنجھوڑنے والی ہے، ڈرانے والی ہے، کانشیس کرنے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ مجاہد کہتے ہیں کہ جو یہ آیت سمجھتے ہیں، اصل میں جو آیت کو اس کا مطلب جان لیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک عمل تو کرتے ہیں اور یہ اصل میں برے عمل سے ڈرتے بھی ہیں، یعنی کہ برے اپنے کاموں سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنے برے اعمال سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برے اعمال کا وبال ہم پر آ جائے. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں ہماری نظروں میں خود اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ چھوٹے اعمال ہیں ہمارے، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دب جائیں اور ہمارے جو برے اعمال ہیں وہ ہماری نظروں میں بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہو جائیں. تو مجاہد کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ڈر رہے ہوتے ہیں وہ خاص طور پر وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے عمل تو کیے ہوئے ہوتے ہیں مگر ان کے نیک عمل وہ سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے اور ان کے برے عمل ان کے زیادہ اسٹرانگ ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی کی تباہی، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کو صرف اور صرف شو آف کے لیے کیا کرتے ہیں.
ریاکاری کے لیے کیا کرتے تو ان کے لیے تباہی ہی تباہی ہے. اسی طرح اکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر اپنی موت کے وقت بہت گھبرائے اور خوف ایسے طاری ہو گیا ان پر کہ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کریم کے اندر ایک آیت ایسی نہ ہوتی جس سے میں بہت ڈرتا ہوں, مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے سامنے ہی آ جائے اور مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو, تو وہ اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے اعمال کی جو کمائی ہم نے کر رکھی ہے, جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہم نے کر رکھے ہیں, جو کبھی ہم نے اس کو برا کنسیڈر ہی نہیں کیا, جو ہم نے اس کو اتنی ویلیو نہیں دی کہ اتنی بڑی بات تو یہ ہے نہیں, تو کیا پتا وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے بہت بڑے بن کر ہمارے سامنے آ جائے. بالکل اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ سنایا تھا, ایک زانیہ عورت نے کتے کو جو ہے وہ پانی پلا دیا تھا جس کی بنا پر اس کے مال کی بخشش ہو گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جہاں آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کی بخشش کروا سکتے ہیں وہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کی پکڑ بھی کروا سکتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے یہ سارے جو بڑے بڑے نام نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ یہ لوگ اس لیے خوف کا شکار ہوتے تھے بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی چھوٹا عمل ہمارے پکڑ میں ہماری آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں پکڑ لیں. اور عموماً ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف کر دے گا ہمیں, اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہاں بہت اچھا ہمارا اعمال ہوگا, ہماری موت کی وجہ جنت سے فرشتے آئیں گے لینے آنے کے لیے ہمیں, ہماری روح کو جو ہے وہ آسمان کے ساتھ بلندیوں پر لے جایا جائے گا, علیین میں رکھ دیا جائے گا, قبر میں بھی ہمارے نیک ساتھی فرشتے ہمارے پاس آ جائیں گے, اور جنت میں بہترین ٹھکانہ ہمیں ملے گا. ہاں ٹھیک ہے, یہ باتیں ہمیں گمان اس کے بارے میں رکھنا یا امید ہمیں رکھنا یا دعا ہمیں رکھنا یہ ترجیح بالکل کر سکتے ہیں ہم, مگر کبھی بھی اپنے اعمال پر بہت مکمل انحصار نہ کر لیں کہ بس ہم نے بہت کر لیا, ہمارے پاس بہت ہے لے جانے کے لیے, ہمارا بیگ فل ہے ہمارے پاس لے جانے کے لیے. کبھی بھی انسان اپنی نیکیوں پر اترائے نہیں, اور کبھی بھی انسان اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر یا بڑی بڑی اعمال پر یہ نہ کہے کہ میں نے تو کر لیا اپنا انتظام لے جانے کا. بعض اوقات ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ہمیں پکڑوانے کے باعث بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے دعا بھی اور کانشیسلی لائف گزارنے کی ضرورت ہے جس میں آنکھیں کھول کر جینے کی بات ہو رہی ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا, اور یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے, اور جب ہم اسے اپنی طرف نعمت لے کر اس کو ابھار دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کے بنا پر دیا گیا تھا. یعنی کہ جب نعمتوں سے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بھر دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے وہ, یہ تو میری سکلز تھی, میری ایکسپرٹیز تھی, یہ تو میرا نالج تھا جس کی بنا پر, یہ میری ڈگریز تھی جس کی بنا پر آج مجھے اتنی اچھی جاب ملی ہوئی ہے, اتنا اچھا جو ہے لوگوں میں پبلک رسپانس ملا ہوا ہے. نہیں, بلکہ یہ آزمائش ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کیسے آزماتا ہے. یعنی کہ علم بھی زیادہ دیتا ہے اللہ, تو وہ بھی ہمارے لیے بعض اوقات آزمائش بن جاتی ہے کہ اس علم کے بعد اندر عاجزی زیادہ آتی ہے یا تکبر زیادہ آ جاتا ہے, یا دکھاوا آ جاتا ہے, یا آپ اپنی نیکیوں کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں, مگر جو کچھ وہ کماتے تھے ان میں کسی کے کام نہ آیا, پھر اپنی ہر کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگت لیے, اور ان لوگوں میں سے بھی وہ جو ظالم ہے اور ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج کو بھگتیں گے. یعنی کچھ تو بھگت دنیا میں بھی لیے اپنے برے کمائی کے نتائج, اور کچھ جو ہے وہ آخرت میں بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں, کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے والوں کے لیے نعمتوں کا بڑھ جانا اور نعمتوں کا کشادہ ہو جانا یا نعمتوں کو گھٹ جانا, یہ کم ہو جانا, یہ سب بھی نشانیاں ہیں اگر وہ آنکھیں کھول کر سوچیں اور غور و فکر کریں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے. یعنی کہ توکل, سچ, اور اس کے بعد کیا, اللہ سے اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہنا. تو آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے امیدوار جو ہے نا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم نے پڑھی, زکریا علیہ السلام کی دعا ہم نے پڑھی, اور انہوں نے کیا دعا کی تھی, وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. عمر بیت گئی, 100 سال گزر گئے, پھر بھی مایوس نہیں ہو. آئی ایم اسٹل ہوپ فل کہ میری دعا قبول ہوگی. پیچھے ہم نے کتنے انبیاء کی کل دعا پڑھی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے, سمندر کی تہہ میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ اسٹل ہی از ناٹ ہوپ لیس. اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں, وہ ہوپ فل ہے. کیا کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک,
اس وقت بھی ہوپفل ہے وہ. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال سے مسلسل ایک بیماری میں مبتلا, جسمانی اذیت کے, سارے گھر والے چھٹ گئے, بیوی چلی گئی, مال دولت چلا گیا, سب کچھ چلا گیا, ان کے ہاتھوں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا. پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے دل میں اندر سے کتنا مطمئن ہوں میں اور کتنا مجھے وقت ہے تجھ سے باتیں کرنے کا, تو لوگ تو واقعی مجھ سے یہ بھی چھیننے کی کوشش کریں گے. تو آپ دیکھیں کس طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ بس تو ہی ہے نا, تیرا ہی آسرا ہے. اب دیکھیں ایسے ہی تمام ہمارے لیے اگزامپلس موجود ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی مشکل میں, کہتے ہیں نہ کوئی, جو آج کل ہم اپنے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں اپنے ہم ورڈ کرتے ہیں کہ ایموشنل جو ہے وہ اسٹریسز ہوتے ہیں بہت زیادہ, یا ہمیں کوئی کاموں کے اسٹریسز ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو ہم اپنے اسٹریسز کو اسٹریس آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں. آج کل دو میڈیکل سائنس یا آج کل جو ہماری لیٹسٹ جو نیورولوجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کو اسٹریس سے, انزائٹی سے اور اس قسم کی جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹ سے, نیگیٹو بلیف سے آپ کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک واحد حل بتا رہے ہیں یہاں پہ, وہ کیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. پلے باندھ لیجیے اپنے, آج کی پوائنٹ ہے ہمارا, یعنی کہ اگر آپ نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے, کیونکہ آج کامیابی کا راز پڑھ رہے ہیں نا ہم, کہ جو ظالم ہے وہ تو بتا دیے کہ ظالم کون ہے, مگر جو ظالم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہے, اور جو کامیاب ہے وہ کون ہے, وہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں, وہ توکل کرتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر, وہ مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے. یہی تو کامیابی ہے اصل میں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہے جنہوں نے اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہیں کی, اور یہ ہمیشہ سوچا کہ اللہ آج نہیں تو کل ضرور دے گا. اور انبیاء کے واقعات ہمیں کیوں بتائے جاتے ہیں, اسی لیے نہ تاکہ ہمارے دلوں میں ڈھارس بندھے. بچہ کھو گیا تو بھی صبر کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں, جان چلی جا رہی ہے, لوگ دھمکیاں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں, پھر بھی صبر کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے نا. آپ سنسیئر ہیں, آپ کے اندر اخلاص ہے, تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ خود آپ کو ہاتھ تھام کر اوپر لے کر آئے گا. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. تو اس لیے کچھ بھی ہو ہمیشہ پازیٹیو اسٹیٹ میں رہیں, اپنے آپ کو بی ان اے پازیٹیو اسٹیٹ, پازیٹیو تھنکرز بنے اور اپنے آپ کو پازیٹیو اسٹیٹ میں رکھیں. کبھی بھی اپنے آپ کو نیگیٹو ایموشنز, نیگیٹو بلیو اور نیگیٹو اسٹیٹ میں مت لے کے جائیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کامیابی کا حال بتا رہے ہیں ہمیں کہ کامیابی کا بہترین حل جو ہے وہ اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کے اندر رکھنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ, اور اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے, پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے, اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی, یعنی قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے تو اللہ کی کتاب کی پیروی سٹارٹ کر دو. اچھا, یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہو. وہ اسلمو, اطاعت شروع کر دو, سرنڈر کر دو اپنے آپ کو, اوبیڈینسی شو کرو اپنی, فرما برداری شو کرو اپنی. پھر دوسرا حل کیا بتاتے ہیں, وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اس قرآن پاک کی احسن چیزوں کی فالوئنگ شروع کر دو. ٹیچر نے بہت فالوئنگ پہ بات کی نا, ہم پتہ نہیں کتنی دنیا کو فالو کر رہے ہیں. اصل فالوئنگ ہماری یہ ہے, اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ احسن پہلو کو فالو کرنا شروع کر دو, تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ایسا اس لیے کرو کہ ایسا نہ ہو کہ مایوس رہتے 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 تم مایوسی کے اس گڑھے تک پہنچ جاؤ کہ جہاں پر تم پر عذاب آنے لگے اور تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ تم پکڑے جا رہے ہو. اب تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کرتا رہا, بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یا یہ کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں جیسا ہو جاتا. یا عذاب دیکھ کر کے یہ کہے کہ کاش مجھے ایک موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. تو آپ دیکھیں یہ بعد میں جب حسرتیں ہیں نا, یہ حسرتیں بعد میں ہوتی ہیں جب انسان کہتا ہے اوہو کاش میں نے یہ کہہ دیا ہوتا, کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا, کاش وقت پہ یہ فیصلہ کر لیا ہوتا. تو آپ دیکھیں یہ جو رحمت سے مایوس نہیں ہونا نا انسان کو پازیٹیو رکھتا ہے. جب پازیٹیو لگتا ہے تو پھر آپ کو وقت پر فیصلہ کرنا بھی سکھاتا ہے, یہ وقت پہ ڈیسیشنز لینا بھی سکھا رہا ہوتا ہے آپ کو, تاکہ آپ بعد میں اپنے کاموں پر حسرت گیز جو ہے پہلو نہ رکھیں کہ ہائے یہ تو ہو گیا, وقت گزر گیا, میں نے تو وقت ضائع کر دیا, آئی ایم اے لوزر. کیوں نہیں میری آیات تمہارے پاس آ چکی تھیں, پھر تم نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھے ہیں, قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ بہت جگہ ہے نا.
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ قاف میں آ کے کہ ہم لوگوں کو جہنم میں بھر دیں گے اور جہنم پھر بھی کیا کہے گی اور دیں اور دیں اور دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم کے منہ پر رکھ دیں گی تو وہ کہے گی بس بس اب میں بھر گئی، اب میں بھر گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بڑی گنجائش رکھی ہوئی ہے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے آزاد ہونے کے لیے اور اس جہنم سے بچنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس رمضان میں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول نے وعدہ کر رکھا ہے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا تو وہ بہت ہی خسارے میں پڑ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آج ابھی اور اسی وقت اپنے آپ کو آزاد کرانے کی ہر ممکن اور ہر کہتے ہیں نا کہ جو اتنی ہماری پاسبلٹیز ہیں اتنی ایفرٹس ہم نے لگا لینی ہے کہ اللہ ہم واقعی بہت تیرے گناہگار بنتے ہیں۔ میری دعا کرنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم واقعی تیرے گناہگار بنتے ہیں، غلطیاں ہم سے بہت ہو گئی ہیں، پھر بھی تو ہمارا رب ہے۔ ہم تو بندے ہی ہیں نا، بندے تو غلطی کر سکتے ہیں، مگر تو رب ہے، رب تو معاف کرنے والا ہے، تیری تو دامن بہت وسیع ہے، تو معاف کرنے والا، تو معاف کر دے ہم سب کو۔ ہم آج بھی اپنے رب کو ایسے ہی جھنجھوڑ سکتے ہیں، اس کو جگا سکتے ہیں، اس کی رحمت کو اس کی رحمت کے امیدوار ہے تو اس کی رحمت کو جگا سکتے ہیں۔ اس کی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بخش دینے والا ہے، تو بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دے، تو 100 بندوں کو، قاتل کو معاف کر دے، تو زانیہ اور فاحشہ کو معاف کر سکتا ہے، تو ہم تو پھر تیرے گناہ گار بندے سے چھوٹے چھوٹے گناہ کر رکھے ہیں، تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہے نا، ہم دعائیں تو مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیوں نہیں میری آیات تمہارے پاس آ چکی تھی پھر تم نے اس کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی اختیار کیا ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا اور ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ ان سے کہو کہ پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یعنی کہ تم یہ باتیں تمہیں کرنی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکوں، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے، اگر تم نے شرک کیا ہوتا تو سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ کی ہی بندگی کیے جاؤ اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی کہ شرک کیا کرے گا؟ انسان کی ساری نیکیاں کھا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں، ایک تو شرک ہوتا ہے نا جو بہت ہی آبویس ہے، کلیئر ہے نا، اور ایک ہوتے ہیں بدعات۔ عموماً انسان کو شرک تو آپ کو بے چین کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی معافی ضروری مانگنی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اینڈ آف دا لائف ہمیں یہ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی معافی نہیں مانگی تو آگے کی زندگی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس کی تو معافی مانگ بھی لیتے ہیں نا ہم بعض اوقات، مگر یہ جو بدعات ہوتے ہیں ان کو تو ہم شرک سمجھتے ہی نہیں نا، اور اسی لیے ان کی معافی بھی نہیں مانگتے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حوض کوثر ہوگا اور جب ان کے امتی ان کے پاس آ رہے ہوں گے تو روک دیا جائے گا ان کو، کیا کہہ کر کے کہ یہ تو بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے تو آپ کے جانے کے بعد بہت سی چیزیں آپ کے دین میں اضافہ کر لی تھیں، تو کیوں ایسا ہوا؟ وہ کیوں وہاں پہ روکے گئے؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے ریئلائز کیا ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، دنیا میں انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ جب سوچا ہی نہیں کہ غلط کرے تو معافی کس بات کی؟ معافی تو مانگی ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آج ہمیں آنکھیں کھول کر جینے کی ضرورت ہے، اور کامیاب لوگ تو وہی ہوتے ہیں نا جو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے ٹارگٹس پہ نظر رکھیں، اب وقت کے کیا وہ اچیو کرنے والے ہیں اس کی وہ پلاننگ کریں۔ اور مومن تو کوئی بے وقوف شخص نہیں ہوتا جو بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی ٹارگٹ اور گول سیٹنگ کے اب دنیا میں اندھا دھند بھاگے دوڑا چلا جائے، بلکہ وہ تو سوچ سمجھ کے چلتا ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کا شکوہ بار بار ہی ایسا آتا رہتا ہے اس میں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کو فکر ہوتی ہے نا کہ میری تو وہ قدر ہی نہیں کرتا، گھروں میں ہم خواتین کو بہت فکر ہوتی ہے نا، ہماری کو قدر ہی نہیں ہے، نہ میاں قدر کرتے، نہ بچے قدر کرتے، نہ ان لاس کرتے۔ اور آپ دیکھیں ہم اپنی اپنی قدروں کو رو رہے ہیں یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بندے اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ قدر اگر نہ کی جا رہی ہے ہمیں ہماری، تو کوئی غم نہ کرے اس پہ۔ کیوں؟ جب مالک کائنات کی قدر لوگ نہیں کر رہے تو اگر آپ کی نہ ہوئی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے،
قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر اس روز سور پھونک دیا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں سوائے اس کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے، یعنی کہ پہلا نفخہ ہوگا یہ۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ قیامت کے دن کیا کہا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن ساری روشنیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کا نور ہوگا جس سے دنیا روشن ہوگی، اللہ کی روشنی ہوگی جس سے دنیا میں روشنی ہوگی، اور رب تعالیٰ تجلی اس دن فرمائیں گے، اور اس دن جو ہے رب اپنا دیدار بھی کروائیں گے جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ کس طرح جب سور پہ سور پھونک دیا جائے گا، کہتے ہیں نا سارے ڈے آف ججمنٹ کی عدالتیں جب سیٹ ہو جائیں گی، لگا دی جائیں گی، تو پھر پورا بدلہ ملے گا، پورا انصاف ہوگا، کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کا اعمال نامہ، اس کا ریکارڈڈ چیزیں جو ہے اس کے ہاتھوں میں لا کر اس کو دے دیا جائے گا۔ اور وہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، ان کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوتی اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک دن تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں آئے تو تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ یعنی آئے تو تھے بٹ ہم نے نوٹس ہی نہیں کیا، ہم نے ان کو گھاس ہی نہیں ڈالی، ہم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، ہم نے ان کی بات کو سچ تسلیم ہی نہیں کیا، الٹا ہم نے ان کو کبھی جھوٹا، کبھی اس کو ساحر، کبھی ان کو دیوانہ، کبھی کچھ کچھ کہتے رہے۔ یہ کہا جائے گا نا، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت میں لے آیا جائے گا، یعنی کہ جب فیصلے ہو جائیں گے سارے تو لوگ گروہوں کی صورت میں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اور گروہوں کی صورت میں لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ جیسے دروازے ہیں نا، پیچھے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ دروازہ کتنا بڑا ہے، تو اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے گروہ جو ہے وہ جنت میں اور دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ اور جنت میں جانے والوں کا جو گروہ وہاں پہنچے گا تو ان کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، ہے نا۔ اب ایک دروازہ دیکھیے کھلوایا جا رہا ہے اور ایک دروازہ جو ہے وہ آلریڈی اوپن ڈورز ہے، کھلے ہاتھوں سے ویلکم کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، اور سلامتی دی جا رہی ہے، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، گریٹنگز دی جا رہی ہیں ان کو کہ تم بہت اچھے رہے ہو، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس رب کا، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء۔ اور وہ کیا کہیں گے کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہمارا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔